آج کل لوگ کہتے ہیں جی فالور ہے، اس کے اتنے فالور ہیں، اس کے اتنے فالور ہیں. یہ وہی لعنت ہے. جب ان کے پاس کوئی نہیں ہوتا تو ایک ایک کو میسج کرتے ہیں یار مینو لائک کریں، مینو فالو کریں، مجھے شیئر بھی کرنا. یہ بڑا احمق ہے ایک بدماش، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ 20 لاکھ میرے فالوور ہیں. جی 20 لاکھ فالوور کا کیا مطلب ہوتا ہے پھر؟ یعنی تو خدا رسول کے شریعت کے خلاف بولتا رہے. تم پھر جتنے بھی یہی ٹک ٹاکروں کو دیکھ لیں آپ، اس کا تو دماغ خراب ہوا ہے. جو پیچھے لوگ اس کے بھاگنے والے ہیں، جا کے اس کے دروازے کے باہر کتنے کتنے گھنٹے بیٹھ رہتے ہیں. ہم ملنے ہیں جی، میرا سٹار ہے وہ، ہم مل کے جائیں گے، اس عزت زیارت کر کے جائیں گے. آگے سے وہ باہر دیکھ نہیں رہا اس کے. اور افسوس اس بات کا ہے کہ جو میراثی بھانڈ کہلاتے تھے کل تک، آج وہ سٹار بنے ہوں. وہ میراثی بھانڈ عزت پا گئے ہیں، یہ عزت والے ذریعے لوگ ہیں جو میراثیوں کو سٹار کہنے لگے. جس بندے کا ستارہ ہدایت ہی میراثی ہو، جس بندے کا ستارہ ہدایت ہی جناب وہ کمینہ بندہ ہو، تو بتائیں اس کا کیا حال ہوگا. یہ حضرت عمر فرما رہے ہیں مزاح کو مزاح کیوں کہتے ہیں، کس وجہ سے مزاح کا نام مزاح رکھا گیا ہے. اب وہ تو ایک بار بکواس کر کے ٹی وی میں بیٹھا ہوا میراثی بھانڈ وہ چلا گیا. اب جن کے گھروں میں بار بار وہ چل رہی ہے، اس کی قسطیں چل رہی ہیں، ان کا کیا بنے گا بتائیں بھائی. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ان العبد اذا تواضع للہ رفعہ اللہ تعالی. میں جو بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے. اور وہ بلندی بھی اللہ تعالیٰ کیسے عطا فرماتا ہے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں بحکمہ، اپنی حکمتوں کے ساتھ. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حکمت اور دانائی عطا فرماتا ہے اس بندے کو جو عاجزی اختیار کرتا ہے. اور یہ ذہن میں رہے عاجزی بھی اسی کی عاجزی شمار ہوگی جو منصب والا ہو، جس کے پاس عہدہ ہو، منصب ہو، یا اونچے خاندان کا ہو، یا اس کے پاس پیسہ ہو. یہ چیزیں اس کے پاس ہوں پھر وہ عاجزی کرے تو کہا جائے گا کہ یہ واقعی عاجزی کر رہا ہے. اگر کوئی ہو ہی فقیر وہ عاجزی کرے تو وہ عاجزی نہیں ہے. فقیر کا تو کام ہے عاجزی کرنا. فقیر جو باہر بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں ہے یہ نہیں، وہ تو بیچارے کرتے ہی عاجزی ہیں. ان کو عاجزی کرنے کا اجر، ان کا فعل عاجزی ہے ہی نہیں، وہ تو عادت ہے ان کی. عاجزی وہاں کہی جائے گی جہاں منصب ہو، عہدہ ہو، حسن ہو، مال و دولت ہو، اونچا بندہ ہو کہ پھر جناب اپنے آپ کو نیچا کرتا پھرتا ہو. اللہ تعالیٰ نے کسی کو علم والی دولت عطا فرمائی ہے، پھر وہ اپنے آپ کو نیچا کرتا پھرتا ہو. نیچے سے مطلب یہ کہ وہ عاجزی اختیار کرتا پھرتا ہو. اللہ تبارک و تعالی اس کے علم میں اور اس کی حکمت میں مزید اضافہ فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سچی بات ہے. وگرنہ کئی سارے بڑے سارے ذہین، بڑے سارے زیادہ پڑھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ ایسے نکارا پھرتے ہیں، ان سے کوئی کام نہیں لیا جا رہا. جنہوں نے پڑھا علم اور اس کے بعد ان کے اندر تکبر آ گیا، عہدہ آیا، تکبر آیا، تکبر اتنا آیا کہ وہ اکڑ کے کھڑا ہو گیا، اس سے کسی نے فائدہ نہیں اٹھایا، امت کے فائدے کا نہیں رہا وہ بندہ. آج کتنے لوگ ہیں ایسے جن کے پاس آپ چلے جائیں آپ کو سلام نہیں کر سکتے، آپ ان کے ساتھ، آپ ان کو مل نہیں سکتے. بتائیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ عہدہ دیا، اللہ نے تمہیں منصب دیا، اللہ نے تمہیں علم دیا ہے، کیا اسی لیے ملا تھا کہ جو مانگنے کے لیے لوگ آئیں تم سے نفع اٹھانا چاہیں، تم نفع بھی نہ اٹھانے دینا، تم کسی کی بات بھی نہ سننا؟ تو یہ چیز جو ہے یہ ہر شعبے کے اندر، یعنی کسی بھی طرح کا وہ بندہ ہے اگر وہ عاجزی اختیار کرتا ہے، حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی عاجزی کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شعبے کے اندر اسے ترقی عطا فرما دے گا، اس کے شعبے کے اندر ترقی عطا فرما دے گا. اللہ اکبر. آگے فرماتے ہیں انتعش، بما کہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ، نعشک اللہ فهو فی نفسہ حقیر وفی اعین الناس کبیر. فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے لوگوں کی نگاہ میں بڑا کر دیتا ہے.
لوگوں کی نظر میں وہ بڑا ہو جاتا ہے بندہ. جو بندہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے اور جو بندہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے اللہ تعالیٰ اسے پھر لوگوں کی نگاہ میں چھوٹا کر دیتا ہے. پھر وہ چھوٹا ہی ہوتا جاتا ہے, ذلیل ہوتا جاتا ہے, رسوا ہوتا جاتا ہے. ذرا اندازہ لگائیں پھر جس بندے میں بھی یہ تکبر آیا ہے وہ ذلیل و رسوا ہوا ہے, ہوا نہیں ہوا؟ ہاں, تو یہ اس لیے بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو چھوٹا ہی سمجھے, تکبر نہ آنے دے اپنے اندر. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایک بہت بڑی بات جو چیز بندوں کا دماغ خراب کرتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ہی مفسدۃ للمتبوع مذلۃ للتابع. فرماتے ہیں کہ لوگوں کا پیچھے چلنا جو ہے نا, لوگوں کا پیچھے چلنا یہ بندے کے لیے فساد کا سبب بنتا ہے اور اس کے لیے ذلت کا سبب بنتا ہے. یعنی کوئی بندہ دیکھتا ہے کہ پیچھے لوگ چل رہے ہیں اس کے, جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں جی فالور ہے, اس کے اتنے فالور ہیں, اس کے اتنے فالور ہیں, یہ وہی لعنت ہے. ویسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں خفق النعال, جوتے کھڑکنے کی آواز پیچھے سے آئے, مطلب کہ پیچھے لوگ آ رہے ہیں, پیچھے لوگ چل رہے ہیں نا. جیسے جیسے لوگ پیچھے بڑھتے جائیں اس کے چلنے, ویسے ویسے اس کا دماغ خراب ہوتا جائے. یہ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں, جب ان کے پاس کوئی نہیں ہوتا تو ایک ایک کو میسیج کرتے ہیں یار مینو لائک کریں, مینو فالو کریں, مجھے شیئر بھی کرنا, یہ کرنا وہ کرنا. کرتے نہیں کرتے, ایک ایک کے پیچھے کتے کی طرح بھاگ رہے ہوتے ہیں. جیسے تھوڑا سا ان کو فیم ملتے تو بدماش ہو جاتے ہیں, پھر لوگ جاتے ہیں ان کو ٹھوڈے مارتے ہیں, کسی کی بات نہیں سنتے, پھر دماغ خراب ہو جاتا ہے. پھر اتنے باولے ہوتے ہیں کہ خدا رسول کو بھونکنے لگ جاتے ہیں, پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کے خلاف بکواس کرنے لگتے ہیں. پھر یہ ان لوگوں کا پیچھے چلنا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو فرمایا نا اللہ اکبر, آپ فرماتے ہیں کہ یہ مفسدۃ للمتبوع ہے, جو بندہ آگے چل رہا ہے نا اس کے پیچھے چلنے والے لوگ جو ہیں اس کو خراب کر دیتے ہیں, بگاڑ دیتے ہیں اس کو. کون بگاڑ رہے ہیں؟ پیچھے چلنے والے لوگ بگاڑ رہے ہیں. آج بھی آپ دیکھ لیں کیا ہے جی, ایک آدھا کوئی جملہ اس کا ہٹ ہو گیا, لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں, اس کی بات کو سننے لگ گئے ہیں. اب وہ یہ حق سمجھتے ہیں اپنا, وہ دین کے بارے میں, قرآن کے بارے میں, شریعت کے بارے میں جو مرضی بکواس کر دے. دماغ خراب ہوگا. لوگ پیچھے کیا ہے, دماغ خراب ہوگا. اس نے یہی سمجھا میں اکیلے کل ہوں بھی, اتنے پاگل لوگ جو میرے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں, آخر میں کچھ ہوں تو میں کچھ سن رہے ہیں نا مجھے. بندہ پوچھے تو جیسے باقی میراثیوں کو بھانڈوں کو سن رہے ہیں ویسے تجھے بھی سن رہے ہیں. یہ جملہ ویسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان میں سے ایک ایک بندے کو پکڑ کے سنانا چاہیے کہ تمہارے پیچھے بندے چار چلنے شروع ہوئے نا, تمہارا دماغ وہاں تک پہنچا ہے کہ تم جناب دین متین کو تختہ مشق بنا دو, چاہے اسلامی شخصیات کو تختہ مشق بنا دو, چاہے جناب کسی بڑے اسلامی جو ہیروز ہیں ان کو پکڑ کے ڈاکو چور کہہ دو. کیوں کہہ رہے ہیں, کیوں دماغ خراب ہو رہا ہے ان کا؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ پیچھے چلنے والے جو ہے نا ان کے جوتوں کی آواز ان کا دماغ خراب کر رہی ہے. انہیں پتہ بھائی جی لوگ ہمارے پیچھے ہیں, لوگ ہمیں سنتے ہیں. اب یہ نہیں پتہ کہ لوگ تمہیں سنتے کیوں ہیں. وہ لوگ یہی, جس طرح وہ بڑا احمق ہے ایک بدماش, وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ 20 لاکھ میرے فالوور ہیں جی. 20 لاکھ فالوور کا کیا مطلب ہوتا ہے پھر؟ یعنی تو خدا رسول کے شریعت کے خلاف بولتا رہے. تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ مفسدۃ للمتبوع, جس بندے کے پیچھے جوتے کھڑکنے کی آواز آ جائے نا وہ بندہ پھر بگڑ جاتا ہے, وہ پھر خراب ہو جاتا ہے. اس لیے بندے کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا رہے کہ مولا میرا دماغ جو ہے نا وہ ٹھیک رہے, میرا دماغ ٹھیک رہے, تیرے دین کے تابع رہے, تیری شریعت کے تابع رہے. کبھی بھی میں اپنے آپ کو تیری شریعت سے اونچا نہ سمجھنے لگوں. بس جس بندے میں یہ مرض آ گیا تو سمجھے کہ اس کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. آج بھی دیکھیں کتنے لوگ ہیں حکمرانوں کے پیچھے لگ کے ذلیل ہوتے پھرتے ہیں, ہے یا نہیں؟ میں فلانی پارٹی کا ہوں تو میں فلانی پارٹی کا ہوں. اور اگلے الفاظ حضرت عمر کے فرماتے مذلۃ للتابع, اگلا چلنے والا کا دماغ خراب ہو جاتا ہے, پچھلا چلنے والا ذلیل ہو جاتا ہے. اگلے کا دماغ خراب اور پچھلا ذلیل. یہی ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ یہ جتنے بھی یہی ٹک ٹاکروں کو دیکھ لیں آپ, اس کا تو دماغ خراب ہوا ہے. جو پیچھے لوگ اس کے بھاگنے والے ہیں, جا جا کے اس کے دروازے کے باہر کتنے کتنے گھنٹے بیٹھ رہتے ہیں. ہم ملنے ہیں جی, میرا سٹار ہے وہ, ہم مل کے جائیں گے, اس کو عزت زیارت کر کے جائیں گے. آگے سے وہ
وہ باہر دیکھ نہیں رہا اس کی طرف. تو بتائیں ذلیل ہوا پڑا یا نہیں ہوا پڑا؟ یہی ہے، لوگوں کے نعرے لگا رہے ہیں اور ان کو پتہ ہی کون نہیں ہمارے لیے کون مارے کھا رہا ہے، ہمارے لیے کون ذلیل ہو رہا ہے. ایسے اندھے واہ انے واہ جس طرح کہتے ہیں، اندھا دھند بھاگتے پھرتے ہیں. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ حضرت امام ابن ابی دنیا رحمہ اللہ نے یہ نقل کیا اپنی کتاب میں، یہ آپ کا فرمان شریف حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ارشاد میں مزح استخف بہ، میں کہ جو ٹھٹھا مذاق کرتا ہے نا، مذاق اڑاتا ہے، اسے ہوتے ہیں یہ کرتے نہیں سارے. فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ کرتا ہے استخف بہ، وہ ذلیل ہو جاتا ہے، اس کی عزت نہیں رہتی پھر لوگوں کی نگاہ میں. آج بھی آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں یہ کتنا مذاق اڑاتے ہیں، لوگوں کی تذلیل کرتے ہیں، لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ایک دوسرے کی جناب وہ ایسی ایسی تذلیل کریں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے، یار کیسی بات کر دی ہے اس نے. ایک دوسرے کا مذاق اڑانے والے کہاں جا پہنچے؟ ٹیلی ویژن پہ جا پہنچے، وہاں بلا کے بٹھاتے ہیں ان کو، پھر مہمانوں کو بلاتے ہیں، مہمانوں کو پھر ذلیل کرواتے ہیں ان بھانڈوں سے، میراثیوں سے. اور افسوس اس بات کا ہے کہ جو میراثی بھانڈ کہلاتے تھے کل تک، آج وہ سٹار بنے ہوں، ہے یا نہیں؟ ویسے ایک بات اسے غور کرنے والی ہے، وہ میراثی بھانڈ عزت پا گئے ہیں یا عزت والے ذلیل ہو گئے جو میراثیوں کو سٹار کہنے لگے؟ سمجھ آ رہا ہے نہیں سمجھ آ رہا ہے؟ میرے لجپال نبی علیہ السلام تو ارشاد فرماتے ہیں، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ تاروں کی مانند ہیں، تم جس کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ گے ہدایت پا جاؤ گے. ہیں جی، جس بندے کا ستارہ ہدایت ہی میراثی ہو، جس بندے کا ستارہ ہدایت ہی جناب وہ کمینہ بندہ ہو، تو بتائیں اس کا کیا حال ہوگا پھر؟ یہ غور کرنے والی بات ہے یا نہیں کہ کل تک جو بھانڈ میراثی کہلاتے تھے، آج وہ ستارہ ہدایت بنے ہوئے لوگوں کے لیے. آج لوگوں کے لیے جناب وہ آئیڈیل بنے ہوئے ہیں. کیا مطلب ہے یار تمہارا؟ آج لوگوں کے لیے وہ رہنما بنے ہوئے ہیں. تو اس سے مطلب یہ کہ اخلاقی اقدار اس قدر گر چکی ہیں لوگوں کی نگاہ میں کہ لوگ خود جھوٹ کو پسند کرتے کرتے یہ شریفوں کی صف سے نکل گئے ہیں. چاہے شریفوں کی صف میں کھڑے ہوں بظاہر، لیکن شریفوں کی صف سے نکل گئے ہیں، اس لیے وہ ان میراثیوں کو اور بھانڈوں کو اپنا جناب رہنما کہتے پھرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اس حدیث پاک کو حضرت لیث بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، هل تدرون لما سمی المزاح. فرماتے ہیں کہ مزاح کو مزاح کیوں کہتے ہیں؟ تمہیں پتہ ہے؟ یہ حضرت عمر فرما رہے ہیں، مزاح کو مزاح کیوں کہتے ہیں، کس وجہ سے مزاح کا نام مزاح رکھا گیا ہے؟ آپ حیران ہوں گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، لأنه زاح عن الحق. ماتے اس لیے کہ جو بندہ اس کام میں پڑ جاتا ہے تو یہ کام اس بندے کو راہ حق سے ہٹا دیتا ہے، حق سے ہٹا دیتا ہے، بندہ حق سے دور جا پڑتا ہے. آج آپ دیکھتے ہیں یہ مزاح کرنے والے لوگ جو ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ایسے یہ کھلے ہوئے ہیں کہ خدا رسول کا مذاق اڑانے سے باز نہیں آتے. اب یہ جو ٹک ٹاکر بنے پھرتے ہیں، یہ کوئی 4-5 دن ہوئے ہیں، ایک بندے نے مجھے ایک ویڈیو کلپ بھیجا، چھوٹا سا ٹک ٹاک کا تھا. اس نے کہا جی یہ دیکھیں، وہ بندہ قبر کھودی ہوئی ہے، قبر میں کھڑا ہو کے ویڈیو بنا رہا ہے اور شغل لگا رہا ہے، فرشتوں کا مذاق اڑا رہا ہے قبر میں کھڑا ہو. بتائیں، عجیب بات ہے. ویسے جو کچھ یہ میراثی بھانڈ سناتے ہیں نا، وہی کچھ جو ہے وہ پھر سارے لوگ سنتے ہیں. گھروں میں مدرسے میں پڑھتے بھی ہیں بچے تو ان کے گھروں میں بھی ڈرامے فلمیں چلتے ہیں، وہ بھی یاد کرتے ہیں اس طرح کی باتیں. باقی سکول والے تو ان کا تو اللہ ہی حافظ ہے، پھر وہ تو سمجھتے ہیں کہ ہم پیدا ہی اسی کام کے لیے ہوئے ہیں. یار مزاح کرنے کے لیے، تمہیں خوش طبی کرنے کے لیے خدا رسول کی ذات ملی ہے، قرآن ملا ہے تمہیں، آخرت ملی ہے تمہیں، جنت ملی ہے تمہیں. اب یہ جنت کے بارے میں دیکھ لیں کیسے کیسے لطیفے بنا کے خناس لوگ جو ہیں وہ عام کر رہے ہیں، لوگوں کو سنا رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک.
مولوی تک ممبروں میں بیٹھ کے جنت کے بارے میں لطیفے سنا رہے ہیں، کیا بنے گا؟ ایسے نہیں فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پتہ ہے یہ دیکھیں حضرت سیدنا ایک بندے نے کہہ دیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، انہوں نے کہا ما لک لا تکون مثل عمر. کہا عثمان کیا ہو گیا تجھے، تو عمر جیسا کیوں نہیں بنتا؟ عمر جیسا کیوں نہیں بنتا تو؟ عمر جیسا بن جا یار، ایسے نہ کر تو نے ہاتھ بہت ہلکا رکھا ہوا ہے، عمر جیسا بن. اللہ اکبر، قربان جائیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمانے کہ لا استطیع ان اکون مثل لقمان. آپ فرماتے یار میں کہاں، لقمان حکیم کہاں؟ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو لقمان حکیم تھے اپنے وقت کے، اتنا بڑا دانا بندہ، اتنا حکیم بندہ، اتنی عظمت والا، اتنی شان والا، اتنا اونچا بندہ، میں اس جیسا کیسے ہو سکتا ہوں؟ کیسی باتیں کرتے تھے؟ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں فرمایا. میں جو مذہب میں پڑ جاتا ہے فرمایا کہ وہ راہ حق سے دور جا گرتا ہے، پھر حق کو ہی چھوڑ جاتا ہے بندہ. آج جو بندہ خدا رسول کا مذاق اڑاتا پھرتا ہے، کیا وہ حق پر کھڑا ہے؟ جن کے گھروں میں، اچھا وہ تو ایک بار بکواس کر کے ٹی وی میں بیٹھا ہوا میراثی بھانڈ وہ چلا گیا، اب جن کے گھروں میں بار بار وہ چل رہی ہے، اس کی قسطیں چل رہی ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ بتائیں بھائی، ان کے ایمان کا کیا حال ہوگا؟ اب تو خیر سے اکیلا ٹی وی پہ بات نہیں، ہر بندے کے موبائل میں ہے جی، جو مرضی چلا رہے ہیں. ٹی وی پہ تو گنے چنے چینل آتے ہیں، موبائل پہ جو مرضی لگا لو، وہی کچھ آ جائے گا سامنے. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے اور آپ جو ہے نا وہ حق پر رہیں، آپ کے گھر کی خواتین بھی بچی رہیں، تو مہربانی کریں اپنے بچوں کو بچائیں ان سب باتوں سے. کبھی ہم نے اپنی خواتین کے کانوں کو بچایا ہے گانوں سے؟ ہمارے تو اپنے گھر چھوڑیں، اپنے گھر میں اگر نہیں بھی چلاتے، محلے میں اتنے زور سے گانے بج رہے ہو، کبھی ہم نے ان کو منع نہیں کیا یار کیا چلا کے بیٹھے ہو، اور اتنی زور کی آواز سے چلاتے ہیں گانے کی جناب علامان و رافی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق پر رکھے، حق پر استقامت عطا فرمائے اور حق پر ہی موت عطا فرمائے. وما علیہ الا